کہتے ہیں آج آپ نے روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چلے گا، اگلے دن بھی چلے گا، اگلے شام کو افطار کریں گے آپ. تو یہ 2 دن کا 100 میں مثال ہے. 2 دن جڑواں، ایک روزہ، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے. حضور رکھتے تھے. صحابہ نے شکایت کی، حضور آپ ہمیں روکتے ہیں، کوئی اجازت چاہیے نہیں ملی، روک دیا. آپ ہمیں روکتے ہیں، خود رکھتے ہیں. فرمایا ایکم مثلی ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقین. تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ اب دیکھیے ایک طرف وہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی ایک اعلان ہے، ڈنکے کی چوٹ. اے نبی کہہ دو ان سے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ہاں بس فرق کیا ہے، تمہیں وحی نہیں آئی، مجھے وحی آئی. دوسری طرف ایکم مثلی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا. تو معلوم ہوا نا کہ روح محمدی، اس کا شباشی جو ہوتی تھی وہ تو کہیں اللہ کہاں ہوتی تھی، کس عالم میں ہوتی تھی، کس، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہی نہیں. حدیث تو ہے ایکم مثلی ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی ویسقین. یہ چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی اگر روح کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں؟ روح بس جان ہی ہے، بس اللہ اللہ خیر سمجھ. یہ میں نے جیسے آپ نے عرض کیا، اس دور کا اس اعتبار سے سب سے زیادہ گمراہ شخص، سب سے زیادہ گمراہ شخص، بہت سے لوگ برا مانیں گے اس کو، اس لیے کہ اس شخص کی، اس کے بارے میں اچھی رائے بہت پھیلی ہوئی ہے. سر سید احمد خان، اس شخص کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت مسلمانوں کا خیر خواہ ہونے کی ہے، مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف جو ہے متوجہ کرنا. ارے نہیں پڑھو گے انگریزی تو تم تو کیا ہو جاؤ گے، پلے دار رہ جاؤ گے یا قصائی رہ جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا ہوگا تمہارا پیشہ. کیونکہ علماء دیوبند کے خاص طور پر جو ہے اڑ گئے تھے اس پر کہ نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی سیکھیں گے، نہ کوئی انگریزوں کی کسی بھی بات کے اندر کوئی ان کے ساتھ ہم ان کا پیروی کریں گے. وہ ایک طرح کی عدم تعاون، نان کوآپریشن. لیکن وہ نتیجہ کیا نکل رہا؟ ہندو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، انگریزی پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے. وہ پیسے بھی ہم سے آگے تھا، تجارت کے اندر ماہر، وہ ہر کام کے اندر جو ہے سرمایہ دار، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، ملازمتیں اس کو مل رہی ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر بن کے آ رہا ہے، وہ فلاں بن کر آ رہا ہے. تو کیا ہوگا تمہارا بنے گا کیا، ہندوستانی مسلمانوں کا بنے گا کیا؟ اس اعتبار سے میں اس کا اب بھی میں لحاظ کرتا ہوں کہ وہ شخص مخلص تھا مسلمانوں کا، کم سے کم مسلمانوں کا تو مخلص تھا نا. دین کے اعتبار سے تو سب سے بڑا گمراہ شخص اس دور کا. حالانکہ یہ بھی آپ حیران ہوں گے سن کر، پردے کا جس قدر شدت سے قائل تھا سر سید احمد خان، اور کوئی بھی نہیں تھا اس دور میں. اسی شدت سے اقبال قائل تھا، اور بنے پھرتے اقبالی ہمارے ہاں جو ہے، اور کوئی بھی اس پردے کو ماننے والا نہیں ہے. نام اقبال کا لے کر جو ہے بیچ کر کھانا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا کام کرنا ہے. لیکن اقبال پردے کا، اور لڑکیوں کی تعلیم کا مخالف. تعلیم سے مراد یہ کہ یہ مغربی تعلیم، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، دیکھ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے پیش نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ. یہ ڈرامہ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور یہاں تک ہے سید کا معاملہ کہ لیفٹیننٹ گورنر جو تھا یو پی کا، اس نے کہا میری بیوی آپ کے آگے سے ملنا چاہتی ہے. سر سید نے جواب دیا جناب ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے. اور میں تب حیران ہوا جب قرآن نسائے ہن، سورہ نساء کے اندر جہاں آتا ہے محرم کا بیان جہاں آتا ہے، نسائے ہن، نساء نہیں، اپنی عورتیں، جانی پہچانی عورتیں. عورتوں میں تو بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے فتنے اٹھانے والی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فتنے جو ہے گھروں میں جا کر وہ زہر گھولتی ہیں.
عورتوں کا عورتوں سے پردہ، وَنِسَائِهِنَّ، محرم اگر ہے تو ان کی اپنی خواتین ہیں، یہ نہیں کہ عام عورت کے لیے عام کر دیا جائے، یہ اس کا کہنا تھا۔ لیکن دینی عقائد کے اندر جو جڑ کھودی ہے، یہ میں تو رو رہا ہوں اس کو کہ روح کا انکار کر، وہ تو فرشتے کا انکار کر کے ہے ہی نہیں، فرشتہ کو شہید، کوئی تشخص نہیں، کوئی جبرائیل نہیں، یا جبریل امی قراب کا پیغام نمی خام، یہ تو میں نہیں جانتا، میں تو جبریل کا لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے۔ ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، ڈاکٹر فضل الرحمان ہوتے تھے ایوب خان کے دور میں، ان کے خلاف بڑا ایجیٹیشن ہوا تھا، انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ وہ اسلامک ریسرچ جو انسٹیٹیوٹ کے وہ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے یہی تو لکھا تھا کہ وحی جو ہے کوئی باہر سے کوئی شرط لا کر حضور کو نہیں پہنچائی گئی، بلکہ اس کا چشمہ حضور کے اپنے قلب کے اندر سے پھوٹا۔ انکار کس کا ہے؟ فرشتے کا۔ لیکن فرشتہ کیسے مان لیں؟ نظر تو آیا نہیں آج تک ہمیں، جنوں کو کیسے مان لیں؟ یہ جو کہہ دیا گیا کہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے، یہ صرف استعارہ ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص میں غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو آگ بگولا تو نہیں ہوتا، آگ تو نہیں ہوتا، وہ غصے میں ہو کے کہہ دیا آپ نے صاحب۔ تو سب سے زیادہ جو ہے جڑ مذہب کی جو ہے روح جو کھینچی گئی ہے، وہ در حقیقت ان لطیف حقائق کا انکار، جس کے بغیر واقعہ یہ ہے، اور میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، کس نے کیا تھا عہد؟ الست بربکم قالوا بلی، انسان کی تخلیق سے پہلے عہد کیا، کس نے کیا پھر عہد؟ تخلیق ہی نہیں ہوئی تو کس نے کیا؟ میں نے کہا اور مانا تھا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جملہ تو آپ نے محمد لکھ دیا ہے کہ یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا۔ وہ کس بلا سے لیا گیا ہے؟ کوئی عہد جو ہوتا ہے وہ تو کوئی معاہدہ آپ کرتے تو اس میں بھی لکھتے ہیں یا کہتے ہیں بقائمی ہوش و حواس میں یہ اقرار کر رہا ہوں، تو اپنے وجود کا احساس ہو، اپنے حواس کا موجودگی کا احساس ہو، تب کوئی معاہدہ ہوتا ہے، یا وجود ہی نہیں معاہدہ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ روح کا لفظ کے قلم پر نہ آ جائے۔ کیا کہے گی دنیا؟ یہ بڑے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ روح کو علیحدہ مانتے ہیں۔ روح کو مانے بغیر دین کے حقائق جو لطیف حقائق ہیں ان کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اس آیت کو آپ سمجھ لیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب یہ روزے اور رمضان کا پروگرام اپنی اس انتہا کو پہنچے کہ میرے بندوں کی ارواح حیات تازہ لے کر میری طرف متوجہ ہوں، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے۔ وہ تو پھر انسان کی روح کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، تقرب اللہ۔ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخان۔ کب تک تم یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ آپ کو معلوم ہوگا جن کو بھی دلچسپی ہے فلسفے سے، فلسفے کی اصل میں تو یہ 100 فلسفے گنوا دیں گے آپ۔ فلسفے دو ہی ہیں، ریئلزم، آئیڈیلزم، تصوریت، واقعیت۔ تصوریت پلیٹو کا ہے، افلاطون کا جو استاد تھا، اور واقعیت ریئلزم یہ ارسطاٹل کا ہے، وہ اس کے شاگرد تھا، اور سکندر اعظم کا تعلیم تھا، وہ یاد ہونا چاہیے تاریخی اعتبار سے۔ یہ دو ہی فلسفے ہیں، دونوں پر چھاپ جو ہے وہ یونان کی ہے، قرآن مجید کی طرف توجہ ہوئی نہیں ہے۔ آج کے دور میں اب شدید ضرورت اس کی ہے کہ حکمت قرآنی اس کا باب دروازہ کھولا جائے، اور اس صندوق کی کنجی جو ہے وہ یہی ہے، وہ روح اور روح کی علیحدہ حقیقت، روح کا تشخص، روح کے اپنے تقاضے۔ روح دیکھتی ہے ان آنکھوں سے نہیں، سنتی ہے ان کانوں سے نہیں، سوچتی ہے اس عقل سے نہیں، یہ عقل یہاں ہے اس کی قلب کے اندر ہے۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا، وہ اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ ہے اس کا،
دم چیست بیان